بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 281 تک کا خلاصہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا، اور ماقبل کے اندر جو آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا، ایک لمبا مسئلہ، مختلف اس کی شکلیں، مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ ان تمام صورتوں کے بیان کے بعد آیت نمبر 274 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، مسلمانوں کی 4 حالتوں کو بیان کیا تھا۔ وہ 4 حالتیں کون سی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کریں، فضائل، مسائل ماقبل میں بیان کرنے کے بعد اب اس مبارک آیت کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، اور ان 4 حالتوں کے اندر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ مال خرچ کرتے ہیں دن کو بھی، وہ مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی، وہ مال خرچ کرتے ہیں کھلم کھلا بھی، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں پوشیدہ انداز سے بھی۔ یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں ایمان والوں کی۔ ان 4 حالتوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں ایسے بندوں کے لیے فرمایا ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، اور ان کو نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اب اس مبارک آیت کو حضرات صحابہ کرام نے سنا تو چونکہ حضرات صحابہ کرام اللہ کے قرب کے راستے میں، یہ باب میں وہ بڑے حریص ثابت ہوئے، یعنی ان کو اس بات کی تما رہتی تھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے جو اللہ کے قرب کا ہو اور ہم اسے حاصل نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مبارک آیت کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 حالتیں بیان کی ہیں، ان کے پاس اگر کہیں سے آگے 4 درہم، اگر ان کے پاس کہیں سے آگے 4 درہم، کتنے 4 درہم، اگر ان اس کو پیچھے کر دو آگے کر دو، یہ پیچھے والوں کو بیڑا کر کرے گا، آگے والوں کو بھی کرے گا۔ ایک تو ویسے لوگ نہیں سنتے ہیں، آگے آ جاؤ بھائی، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ۔ 4 حالتیں ہوتی ہیں بھیا، 4 حالتوں میں سے ایک ہے دن کی حالت، ایک ہے رات کی حالت، ایک ہے پوشیدگی والی حالت، اور ایک ہے کھلم کھلا والی حالت۔ ابھی یہ مبارک آیت نازل ہوئی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا مصداق بننے کے لیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا کہ 1 روپیہ مطلب 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 درہم پوشیدہ طور پر خرچ کیا، اور 1 درہم مجلس کے اندر کھلم کھلا خرچ کیا۔ یہ جو 4 حالتیں ہیں، ان 4 حالتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ میاں کی طرف سے جو اجر کا پروانہ ہے وہ مل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 درہم آئے، یہ مبارک آیت ان کے کان میں پڑی، 10,000 رات کو، 10,000 دن میں، 10,000 خفیہ طور پر اور 10,000 علانیہ طور پر خرچ کیے۔ عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی ہیں، اس مبارک آیت کا مصداق بننے کے لیے انہوں نے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ کیا رات کو دینا ہے، دن کو بھی دینا ہے، خفیہ بھی دینا ہے اور اعلانیہ طور پر بھی دینا ہے۔ تو جب میں اور آپ ماقبل کے اندر یہ فضائل پڑھ چکے ہیں، حضرات صحابہ کرام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس آیت پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہماری جیب کے اندر بھی 40 روپے ہیں تو 10 روپے رات کو دے دیے، 10 دن کو دے دیے، 10 کھلم کھلا دے دیے اور 10 پوشیدہ انداز سے دے دیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ہمیں اللہ میاں کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس وقت اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہو جائے، لیکن جو قرآن میں کہا وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو گویا کہ جو 4 حالتوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کا
وہ مصداق بن جائے گا. عین ممکن ہے کہ میں اور آپ بھی خرچ کریں، اس کا مصداق بن جائے. ٹھیک ہے، ابھی رات کا وقت ہے، ابھی رات کا وقت ہے اور ہم 3 فضیلتیں ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں. رات کا وقت ہے، رات میں خرچ کر دیں. رات کا وقت ہے اور ساتھ میں ہم پوشیدہ طور پہ خرچ کر دیں 10 روپے. رات کا وقت بھی ہے، پوشیدہ کر دیا، علانیہ بھی کر دیں. تو 3 صفتیں ہم رات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ایک صفت باقی رہے گی صبح فجر کی بات کر لی جائے. ظاہر ہے حضرت علی جیسا بندہ، حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ، عبد الرحمن ابن عوف جیسا بندہ اگر اس آیت کو سن کر عمل کے ذریعے سے امت کے سامنے ایک رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے عمل کو، تو بعد والوں کو چاہیے ان عمل کو اپنایا جائے. یہ کوئی مشکل ہے نہیں. 10 روپے ہیں جیب میں، ان کو کھلا کروا لیں. 2.5 روپیہ رات کو دے دیں، 2.5 روپیہ دن میں دے دیں، 2.5 روپیہ چھپا کر دے دیں، 2.5 روپیہ علل اعلان کر دیں. اس کی برکت کیا ہوگی بھیا؟ اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالی ہمارے لیے دین پر عمل کو آسان بنا دیں گے. دیکھیے یہ ایک آسان سا کام ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صدقہ خیرات نہ کرتا ہو، لیکن ایک کیفیت پتہ چل گئی. صحابہ ایسے کیا کرتے تھے، ہم بھی ویسے کر لیں. جیسے صحابہ پر اللہ کی رحمت برسی تھی، ویسے ہم پر بھی اللہ کی رحمت برس جائے گی. کوئی مشکل ہے بھیا؟ بولو، کوئی مشکل ہے نہیں. اس بات کو بیان کیا گیا آیت نمبر 261 سے لے کر 74 تک. مال خرچ کرنا ہے، کیا کیا باتیں وہ ساری بتلا دی. اب آگے والی جو مبارک آیاتیں ہیں، آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک، اس میں 2 مزید باتیں ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے، باتیں دونوں ان کا تعلق مال سے ہے، لیکن جو پہلی بات ہے اس کا تعلق ضد سے. جیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. ٹھیک ہے، آپ کسی کو اگر سمجھانا چاہیں کہ دن کیا ہوتا ہے تو آپ دن کی کیا تعریف کریں گے؟ دن کی کوئی تعریف ہی نہیں بنتی. آپ دن میں کہیں گے ہر چیز روشن نظر آئے، اس کو دن کہتے ہیں. تو موجودہ زمانے کے اندر رات میں ایسی لائٹنگ ہوتی ہے کہ رات بھی دن جیسا لگتا ہے. تعریف کے انداز میں ہم سمجھا نہیں سکتے کہ دن کس کو کہتے ہیں اور رات کس کو کہتے ہیں. اس بنیاد پر عام طور پر اگر دن کو سمجھانا ہو کہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے آپ انتظار کیجئے، دن آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا یہ دن ہوتا ہے. رات آئے گی تو میں آپ کو بتلاؤں گا یہ رات ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ضد کے طور پر بتلایا کہ دیکھو ماقبل میں جو احکامات بیان ہوئے اس کی ایک حقیقت وہ ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ایک حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی. جب انسان مال اپنا زکوٰۃ نکالے گا مال کی، یا وہ صدقہ کرے گا، تو بظاہر دکھنے میں جو ایک چیز دکھ رہی ہے وہ مال گھٹ رہا ہے. زکوٰۃ ہے 100 روپیہ ہے، 2.5 روپے نکالنے ہیں، 2.5 روپے نکال دیے، 97.5 روپے باقی بچ گئے. 97.5 روپے باقی بچ گئے. تو بچہ کہے گا کہ مال گھٹا ہے، مال گھٹا ہے. شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا، شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کو حقیقت جانو. لیکن شریعت کیا بتلانا چاہتی ہے؟ وہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے تم نے نکالے، اس 2.5 روپے نے 97.5 روپے کو پاک کیا. جب وہ پاک ہو گیا اس میں آ گئی برکت. جب آ گئی برکت، اب 97.5 روپے میں اللہ تمہارے وہ کام کروائے گا جو 100 روپے کے اندر ہو جاتے تھے. یہ شریعت نے ایک مزاج بتلا دیا. اس کے مد مقابل آگے سود، اس کے مد مقابل آگے سود. اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو سود کے نتیجے میں مال بڑھتا ہے. 40 روپے سے 50 ہوگا، 40 سے 30 نہیں ہوگا، 40 سے 50 ہوگا، 30 نہیں ہوگا. یہ ایک عام حقیقت ہے. اور دیکھنے والا کہے گا اس عمل سے مال بڑھ رہا ہے، اس عمل سے مال بڑھ رہا ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اس عمل سے مال گھٹ رہا ہے، اس عمل سے مال گھٹ رہا ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ 2 بندے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں. 2 بندے ہیں، ایک بندے کے جسم پر سوجن پیدا ہونا شروع ہو گئی، ایک بندے کے جسم پر سوجن پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب وہ بندہ جس کا بدن سوج رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں صحت مند ہو رہا ہوں تو وہ کم عقل ہے، کیونکہ سوجن کا انجام بڑا خراب ہوگا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک بندہ ہے جو بالکل صحت مند ہے، ہٹا کٹا موٹا تازہ،
لیکن حکیم یا ڈاکٹر اس کو جلاب کی گولی دے دیتا ہے. اب وہ جو ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے وہ بھی اور دنیا والے بھی سمجھیں گے کہ یہ بندہ کمزور ہو رہا ہے, یہ بندہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. لیکن جو سمجھدار ہے, حکیم یا طبیب, وہ جانتا ہے کہ یہ جو پیٹ کی صفائی کی دوائی دی گئی ہے وقتی طور پر تکلیف دہ ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہتر ہوگا. انجام کے بابو کیا بولا میں نے, کیا 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 انجام کے اعتبار سے؟ سارے حضرات ٹھیک ہے, بڑا زور لگا رہا ہوں میں, سارے حضرات ٹھیک ہے. انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. وہ بندہ جس کے بدن پر سوجن بڑھ رہی ہے, یہ مثال ہے سودی لین دین کرنے والے کی, یہ مثال ہے کہ اس کے 40 روپے پر 50 ہو گیا, انکار نہیں, لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے بندے کے بدن پر موٹاپا ورم آنا شروع ہو گیا. جیسے وہ بندہ انجام کار خطرے میں, سود والا بھی انجام کار خطرے میں. دوسری طرف وہ بندہ جو موٹا ہے لیکن اس کو جلاب کی گولی دی جاتی ہے, یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. بظاہر لگے گا کہ 100 میں سے 2.5 نکالا, 97.5 رہ گیا, انجام کار کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا. اتنی بات واضح ہوگی جی. سود کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ چونکہ اس کی ضد ہے نا, اس بنیاد پر سمجھا دیا گیا اگرچہ تمہیں ان آنکھوں سے لگے گا کہ سود میں مال بڑھ رہا ہے, پر اللہ میاں جو حقیقت کو جانتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ سود سے مال گھٹ رہا ہے, سود سے مال گھٹ رہا ہے. اگر تمہارا دماغ کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹ رہا ہے تو یہ تمہاری سوچ ہے. اللہ میاں جو حالات سے واقف ہے وہ بتلاتے ہیں کہ مال بڑھ رہا ہے. اتنی بات فرما دی. پھر آگے انجام کار بتلا دیا. انجام کیا بتلایا کہ دیکھو ایک طرف ہے یہ معاملہ, دوسری طرف ہے سود والا معاملہ. جو سود والا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اس کے اس انجام کو بیان کیا جو انجام قبر سے اٹھنے کے موقع پر ہوگا. آپ اور میں جانتے ہیں سور بھونکا جائے گا, سارے مر جائیں گے, پھر سور بھونکا جائے گا تو بدن کو جھاڑتے ہوئے سارے کے سارے میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے. اتنی بات تو یقینی ہے. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا, پھر ابو بکر اور عمر نکلیں گے, اس کے بعد جنت البقیع والے نکلیں گے, اس کے بعد جنت المعلا والوں کا ہم انتظار کریں گے, وہ آئیں گے تو ہم سارے کے سارے چل پڑیں گے. اس کے بعد ساری دنیا کے قبرستانوں سے مردے زندہ ہوں گے, عام انسانوں کی حالت. لیکن جو بندہ سودی لین دین کرتا ہے, سودی معاملات کرتا ہے, اللہ میاں فرماتے ہیں اس کی حالت قبر سے اٹھنے کے وقت میں ایسی ہوگی جیسے کسی بندے کو جن چڑھ جائے. جیسے کسی بندے کو جن چڑھ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے انسان کی, اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, وہ اپنے ہوش آواز کھو چکا ہوتا ہے. جیسے وہ بندہ جو جن کے اثر کی وجہ سے اپنی حالت کھو چکا ہوتا ہے, سود خور بندہ قبر سے اٹھے گا, اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوگی, اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو معراج کے واقعے میں فرمایا سرکار نے کہ بلکہ ایک خواب ہے سرکار کا اور 2 مختلف واقعات ہیں معراج کے. تو معراج کے واقعے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا کیا تھا پتہ نہیں یار, انا للہ و انا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے, پیٹ گھروں کی طرح, مرے سے ہمارا گھر 40 گز کا تو ہوتا ہے, اس سے چھوٹا تو نہیں ہو سکتا. پر میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے اور ان کے اندر جو سانپ چل رہے تھے وہ پیٹ کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے, پیٹ کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے. اور دوسری روایت جس کو ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اس کے مطابق سرکار نے فرمایا معراج کی رات کے اندر میرا گزر ہوا کچھ لوگوں پر جو لوگ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے تھے. کوٹھڑی کتنی بڑی ہوتی ہے ہمارے زمانے میں, آپ اس کو کہہ لیں اپنا 1000 گز کا بنگلہ ہی کہہ لیں, اتنی بڑی تو کوٹھی ہوگی نا, کوٹھی کی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے. وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ راستہ تھا فرعونیوں کے گزرنے کا, فرعون اور اس کے ساتھیوں کا. اور پھر سرکار نے فرمایا فرعونیوں کو صبح اور شام دوزخ پر پیش کیا جاتا ہے,
اور وہ جب دوزخ پر پیش ہونے کے لیے آتے ہیں اس اونٹ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہے، نہ پتھر دیکھتا ہے نہ درخت دیکھتا ہے اور وہ بھاگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ جو کوٹھیوں نما پیٹ والے ہیں، یہ جب وہاں سے فرعونیوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اٹھ جائیں اور راستہ چھوڑ دیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں، لیکن اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے بڑے بھاری پیٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا سود خور ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ سود خور ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا 36 مرتبہ زنا ہلکا گناہ ہے، 1 روپیہ سود کا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر 2 بیماریاں پھیل جائیں، نمبر 1 زنا، نمبر 2 ربا یعنی سود، اس علاقے کے لوگ اللہ کے عذاب کو اپنی جانب دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بستی کے اندر 2 بیماریاں پھیل جائیں، 1 زنا اور 1 ربا، اس بستی کے لوگوں پر اللہ مہنگائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر 13% سود لیا جا رہا ہے، چلو مان لیتے ہیں پیٹرول باہر سے آتا ہے، اس کو آپ 1000 روپے لیٹر کر دیں، لیکن چینی تو ہماری اپنی ہے، آٹا ہمارا اپنا ہے، کپڑا ہمارا اپنا ہے، اجناس کھانے پینے کی ہماری اپنی ہے، بھینس ہماری اپنی ہے، ٹھیک ہے، دودھ مہنگا کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا، کیا بھینس پیٹرول پہ چلتی ہے؟ بولو، بھینس کھاتی ہے چارہ، تو کیا وہ چارہ پیٹرول سے اگتا ہے؟ ہمارے پاس پانی، جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں وہ سعودی عربیہ کو بھی اللہ نے نہیں دی، وہاں میٹھا پانی نہیں ہے، سمندر پر پلانٹ لگا کر کھارے پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے، ہم پر تو ایسے حالات نہیں، لیکن کیا ہے، سعودیہ کے اندر زنا نہیں ہے، سعودیہ کے اندر ربا نہیں ہے، اور آپ کی لیاری 63 ٹاؤن کے اندر زنا بھی ہے اور ربا بھی ہے۔ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آسمان اوپر سے نیچے آ جائے ہو سکتا ہے بھیا، ٹھیک ہے، آسمان اوپر سے نیچے آ جائے ہو سکتا ہے، زمین نیچے سے اوپر ہو جائے ہو سکتی ہے، پر پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر ہوا وبا ربا اور زنا، جہاں پر ہوگا یہ معاملات ہوں گے، یہ معاملہ۔ اب میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، مجھے چلانا نہیں آتی، اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا اور میری دکان پر دیگر چیزیں، مجھے پیٹرول سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے، لیکن کیا ٹبر کا ٹبر ہی ایک غلط بیانی کے اندر لگا ہوا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ہماری اسٹیٹ بینک نے جو سود کا معاملات ہے کتنا ہے؟ 13% لے رہے ہیں، 100 روپے پہ 113 روپے، صحیح ہے، 100 روپے پہ 13 نا، 13% سود ہے سر، اور 1% کا مطلب سرکار نے فرمایا 1% 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ۔ اب سوچو 13 مرتبہ کتنا ہوگا، 13 کو 36 سے ضرب دیں، کہاں پہنچتی ہے کہانی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آنی سر؟ تو گویا کہ 100 روپے پر ہی، اور ایک جگہ آیا کہ سگی ماں سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں، 1 دفعہ نہیں 36 دفعہ کر لو اتنا بڑا گناہ نہیں، جتنا بڑا گناہ 1 روپے سود کا دینا اور لینا ہے۔ پھر کیا بنے گا ہمارا؟ آ رہی سمجھ شریفہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ سود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 بندے، کتنے بندے؟ لال خان تن کر رہے ہیں نا، آگے آ جا، آگے آ جا، 4 بندے، کتنے بندے؟ 4 بندے اللہ نے اپنے ذمے میں عہد کر رکھا ہے، ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ عہد کر لے، کہانی خراب ہو گئی نا۔ 4 بندوں کے متعلق اللہ نے عہد کر رکھا ہے، ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 1، نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 3 سود کا مال کھانے والا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ 4 اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تصور کیجئے ہمارے ملک کا کیا بنے گا، ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ دیکھیں، وہ ممالک جو خدا کی قسم جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے، ان کے یہاں 70 پارٹیاں نہیں ہیں، ان کے نام کے ساتھ
اسلامی جمہوریہ نہیں لگتا، لیکن وہ خوش ہیں. کیوں بھیا؟ اللہ میاں کا وعدہ ہے. کیا؟ اللہ میاں کا. مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے آنے کے دو ہی کام ہیں. نمبر 1 اللہ کی توحید کا بیان، اور نمبر 2 اس دھرتی سے سود کا اختتام. سود کا اختتام، کیونکہ سود کی بنیاد ڈالنے والے یہ یہودی ہیں، جن کے لیے ہم نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ یہودیوں کے راستے پر مت چلا. اے اللہ کو کتنی نفرت ہے یہودیوں سے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورج چھوڑ دو خیر ہے. 4 رکعت فرض ہیں، 2 میں سورت پڑھو، 2 میں چھوڑ دو، لیکن ان پر لعنت نماز کی ہر سورت کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر لازمی کرنی ہے. اور ہم اس کو اگر کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ بولو، ہم کامیاب ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کرے گا وہ بھرے گا، وہ کرے گا وہ بھرے گا. اللہ میاں فرماتے ہیں اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ سزا اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو کیا، خرید و فروخت کو کیا حلال. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا بھی نام رکھ دیا بے، کیونکہ بے کے اندر خرید و فروخت میں، دکانداری میں، کاروبار میں کیا ہوتا ہے بھائی عبد الرحمن؟ دکانداری میں کیا ہوتا ہے؟ 10 روپے دیں سامان خریدیں، 12 روپے کا بیچیں، 14 روپے کما لیں، منافع ہوتا ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ میاں کے مقابلے میں ایک مستقل ایک الگ سے نظام لے کر ہے. منافع وہاں بھی ہوتا ہے، منافع یہاں بھی ہوتا ہے، منافع وہاں بھی ہوتا ہے، منافع یہاں پر بھی ہوتا ہے. مان لیتے ہیں منافع وہاں بھی ہوتا ہے، منافع یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر مال کے بدلے میں سامان آتا ہے، مال کے بدلے میں چیز آتی ہے، مال کے بدلے میں چیز آتی ہے. 10 روپے کے بدلے میں پتی آئے گی، چینی آئے گی، آٹا آئے گا. 10 روپے پر 11 روپے نہیں آئیں گے، یا 9 روپے نہیں آئیں گے، 9 روپے نہیں آئیں گے. آری سمجھ رہی میں جی؟ ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے بنیادی. اور مال میں کیا ہے؟ 10 روپے دے دو 10 روپے لے لو، نہیں 10 روپے دے دو 11 روپے لے لو. عام طور پر سود کا معاملہ کیوں ہوتا ہے بھیا؟ اس بنیاد پر ہوتا ہے ادھار پر رقم دے دی اور طے کیا کر لیا، ٹھیک ہے آپ 100 روپے لے جائیں، ہمیں آپ 120 روپے دے دیجئے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے خطرناک ہوتا ہے. ہاں، ایسے اپنی جگہ میں موجود رہتے ہاں، اوپر سے منافع کھاتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک صورت ہے. تو یہ کیا بھیا؟ یہ حرام ہے. یہ کیا بھیا؟ حرام ہے. بابا جی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. چنانچہ اس کو حرام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ مال اللہ کی دین ہے. مال وہ بندہ کتنا بدبخت ہوگا جو اللہ کی دین جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ کسی کو بطور قرض بغیر نفع کے نہ دے. اس پر تو لعنت ہونی چاہیے، اس پر تو. چنانچہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نصیحت کی، فرمایا کہ 2 گناہوں سے بچو کیونکہ ان کی معافی نہیں. 2 گناہوں سے بچو، ان کی معافی نہیں. نمبر 1 زنا، اور نمبر 2 سود کا معاملہ. ان سے بچو. 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا گیا مرنے سے پہلے دنیا میں سزا. ایک سود، ایک والدین کی نافرمانی، ایک والدین کی نافرمانی. چنانچہ جنہوں نے اس معاملے کو سمجھا نا بڑے ڈرتے تھے. امام ابو حنیفہ سب کے دو رحمہ اللہ، جب وہ کسی کو قرضہ دیتے تھے ان کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہوتے تھے کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے، کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے. جن کو اس بات کی سمجھ دی. اور آپ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ پہ بخشیسی. سود کا معاملہ یہاں پر جنجال گوٹ کے اندر ایک قبر دی، سود خور دی، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا. ایک بندہ سود خور مرا، اور مرنے کے بعد ابھی نہلانے سے پہلے اس کا پیٹ پھولنا شروع ہوا. یہ واقعہ سراب گوٹ کا ہے. پیٹ پھٹ گیا. اولاد نے، خاندان والوں نے کرین منگوا کر اس کی لاش کو کچرا کنڈی تک پہنچوا دیا، لیکن بدبو سے پورے علاقے کا جینا دوبر ہو گیا. اتنا خطرناک معاملہ ہے. اب جو سمجھتے ہیں اس بات کو تو پھر وہ سود سے بچتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے
تو دیگر باتوں کی طرح اس کو بھی مذاق لے لیتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو جب تک حکم نہیں آیا تھا ٹھیک ہے جی ہو گیا اب نہیں کرنا، لیکن یہ بات ان کے متعلق تھی جب تک حرمت کا حکم نہیں آیا. آپ اور میں ہمارے ذمہ تو فرض ہے بھائی اتنا دین حاصل کرنا کہ جس میں حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی 24 گھنٹے کے اندر پیش آنے والے معاملات کا پتہ ہو. اگر ہم میں سے کوئی کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو لے لیا تو غلط کیا، میں نے تو لے لیا تو غلط کیا. یہاں پر ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ لیاری کا ایک یونین کا بڑا بھی ہے، نام لینا مناسب نہیں، اس نے بینک سے 60,000 روپیہ سود پر لیا تھا. خدا کی قسم اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود آج تک ذلیل اور رسوا ہے وہ. ٹھیک ہے اینی شاہد ہوں اس بات کا. جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے وہ یونین والے اسٹیٹ والے نہیں تھے، کسی اور یونین کا بڑا تھا. آپ لوگ ٹینشن مت لیجیے گا، اسٹیٹ والے نہیں باہر کا تھا. اہل علاقے میں رہائش باہر ہے، کاروبار یہاں پر ہے، یونین کا بڑا ہے. یاری سمجھ شریفہ میں جی اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. لہذا فرمایا کہ اسے باز آ جاؤ، اسے کیا کر لو باز آ جاؤ. اسے اگر باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ بولو کیا انجام ہوگا؟ تو یہ 10 روپے میں سے 1 روپیہ سود کا لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 11 روپے ہو گئے، نہیں. سمجھ لو ادھر سے اللہ کی ذات اور ادھر سے تو اکیلا، تو اللہ کے خیال کی مار ہے. اللہ نے اگر سوچ لیا اس کو مارنا ہے تو نام بھی نہیں رہے گا نامیوں میں. جیسا باز آ جائیں. ہمارے علاقے کے اندر بھی بہت سارے لوگ سود پر لین دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک تصویر والا معاملہ کہ جس میں مختلف عنوانوں پر بہت زیادہ لانتیں آئی ہیں، اور سود والا معاملہ دوسرے نمبر پر. لینے والا، دینے والا، گواہ، حفاظت کرنے والا، لکھنے والا اور معاملات طے کرنے والا، لانے والا، لے جانے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. ان سب پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. ایمان والو بچ جاؤ، چھوڑ دو جو کچھ ہو گیا. اگر اب بھی باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. چلو جی پتہ چل گیا آئندہ نہیں کریں گے. اب کیا کرنا ہے؟ جو قرضہ دیا ہے صرف وہ لے لو. 100 روپیہ دیا ہے 100 روپیہ بالکل لے لیں، کہانی ختم ہو جائے گی. کہانی ختم ہو جائے گی. آگے دوسرا معاملہ آ گیا ادھار والا. اب عام طور پہ سود کیوں لیا جاتا ہے؟ وقت مقررہ پر پیسے نہیں ہو پاتے، یہ دبانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. یہاں پر اس گلی میں ایک مکان تھا، یہ 50 اور 1 کے درمیان جو روڈ ہے، اس روڈ کی اس طرف ایک مکان تھا. ایک دکاندار سے وہاں کے رہنے والوں نے قرضہ لیا تھا، وقت پر نہیں دیا. وہ مال ہتھیانے، ان کا مکان ہتھیانے کے لیے، تالا لگانے کے لیے آ گئے تھے. آگے سمجھ شریفہ میں اللہ کے نبی نے اس بات کو فضائل کے انداز میں بیان کیا، بلکہ قرآن نے بھی. اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا ہے نا اس کو مہلت دو. کیا کرو؟ مثلا 10 دن کے اندر آپ دے دیجئے گا. آپ نے اس کو مہلت دی، اس 10 دن کے اندر جو آپ نے اس کو مہلت دی ہے بابا جی، جو مہلت دی ہے نا، تو جتنی آپ نے اس کو رقم دی ان 10 دنوں تک اتنا آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے 10 دن پورے ہو گئے اور وہ پیمنٹ نہیں کر سکا، آپ نے اس میعاد کے گزرنے پر اگر آپ نے مزید مہلت دے دی تو دگنی مقدار میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. آری سمجھ لیجیے میں یہ فرمایا گیا، یہ احکامات ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے. اس کے بعد جو آیت نمبر 281 ہے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے. اس آیت کے بعد کوئی اور آیت نہیں آئی. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور 9 ذی الحجہ عرفات کا میدان ہے. اللہ کے نبی پر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم. اس میں اللہ میاں نے فرما دیا اے پیغمبر دین پورا ہو چکا، دین پورا ہو چکا. اس کے بعد سرکار واپس آئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد تقریباً 2 مہینے 12 دن یا 13 دن کے بعد اللہ کے نبی کی روانگی ہوئی ہے. اس درمیان میں کوئی بڑا حکم نہیں آیا. البتہ پیغمبر کے انتقال سے بعض حضرات کا کہنا ہے
3 دن پہلے، بعض کہتے ہیں 23 دن پہلے، اور بعض کہتے ہیں 31 دن پہلے جو آخری آیت آئی تھی وہ یہ والی آیت تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا، سارے احکامات بتلا کر کہا ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ابھی آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، کروا دوں ترجمہ یا خالی کافی ہے؟ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں۔ آپ لوگ جیبوں پر ہاتھ ہمارے بھی کیجئے گا انشاءاللہ، رات والا اور چھپا والا بھی، دو جیب، ہم میرے بھی اور قاری صاحب کو دو جیب ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا اس بیچارے کا بل آیا ہے 10,000 روپے تنخواہ ہے اور 9,000 روپے بل ہے، 12,000 روپے بل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بخشے جائیں گے انشاءاللہ، خوش فہمی میں رہ جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ہاں، خرچ کرو، دو اس بیچارے کو۔ اچھا جی، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سرن، چھپا کر، علانیتن، کھلم کھلا، فلہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، آگے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ولا هم یحزنون، پیچھے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ لا یقومون، وہ نہیں اٹھ کھڑے ہو سکیں گے قبروں سے، الا، مگر، کما، اس بندے کی طرح، یقوم، جو کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان چمٹ گیا ہو، شیطان چمٹ گیا ہو۔ شیطان جب چمٹتا ہے نا، شیطان سے مراد جن ہے، شیطان سے مراد کیا ہے؟ جن ہے، اور جب وہ چمٹتا ہے اللہ کی پناہ۔ شیطان کب چمٹتا ہے؟ جب اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اسے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ پیشاب پخانے کے موقع پر اگر جب ہم باہر بیٹھتے ہیں جگہ کا انتخاب کریں، ہڈی پر پیشاب نہ ہو، کچرے پر پیشاب نہ ہو، جنات ہوتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، لیکن بیت الخلاء وہ ہمارے والے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ گئے ماشاءاللہ جلدی میں مسجد میں 3 لیٹرینیں، میں ذرا بہت بڑی فضیلت کما لوں، پہلے چلا جاؤں ہگنے کے لیے، اور آگے کوئی بڑا جن بیٹھا ہوا ہو، اگر پاؤں کے نیچے آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی خاندان کے ٹائم اٹھا دے گا وہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور مساجد میں جنات بہت ہوتے ہیں، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ جو برکت کے لیے یہاں پر جاتے ہیں، میری تو دعا ہے اللہ کی ذات کھلی آنکھوں کے ساتھ دکھائے کسی کو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری دعا ہے، چونکہ انسان کے بچے لوگ بنتے نہیں، کیا کرے آدمی؟ کتنی فضیلتیں بیان کی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس چلو ہے کہ عذر ہے، کبھی ناڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی لیکن ہر وقت آ کر یہاں پر گھسنا یار، یہ کون سی انسانیت؟ قرآن کے سامنے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلیا نہیں، آپ کی مجبوری، آپ کی دکان ہے، گھر دور، آپ نہ دیکھیں، آپ کی بات نہیں، جو گھر کے اندر اس غرض سے نہیں ہگتے کہ بیوی کو اپنا ٹر کی آواز آئے گی، ان کے لیے یہ باتیں ہیں، یا حیا ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، صاف سی بات ہے بھیا۔ ہماری دعا ہے اللہ اس قرآن کے صدقے وہ منظر ہمیں دکھا کہ جو عادی ہیں، تاکہ اب دنیا دیکھے نا کہ پیچھے انہوں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ کا فرمایا وجہ کیا ہے، کیوں ہوگا ایسا؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی سود کی طرح ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال اور سود کو آرام قرار دیے۔ بابا جی میرا چہرہ اچھا نہیں ہے، پھر آپ ادھر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، سو جس کے پاس آ گئی نصیحت، میں رب ہی، اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَہَا، اور پھر وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو لے لیا سو لے لیا، جاؤ معاف۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ابھی اسلام میں حکم نہیں آیا تھا۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن پتہ چلنے کے بعد جو دوبارہ کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کیوں رہے گا؟ اگر حلال سمجھ کے کرتا ہے تو کافر، حرام سمجھ کر پھر بھی کرتا ہے تو باغی، اور باغی کی سزا سرطن سے جدا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے کس کو؟ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقات کو۔ کس کو؟ بابو کے ساتھ والا، کس کو؟ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات آتے ہیں
میرا دل کرتا ہے اٹھ کے استقبال کرو، لیکن قرآن کے احترام میں اٹھ نہیں سکتے نا. جب آ جائیں تو خالی مجھے دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ثواب آپ کو خالی مجھے دیکھنے میں ہوگا، باقی نہ ملک اکبر کی کمر کو دیکھنے میں وہ ثواب ہے، وہ بھی ماشاءاللہ 40 دن کے بعد آئے، گگلی بھی 2 دن کے بعد آئے، لال خان بھی کل آ کے بھاگ گیا تھا، عبد الرحمان بھی کل آیا تھا، یہ آیا تھا، باقی بھی شہزادے، کبھی کبھی بابو بھی کل نہیں تھا، عبد القادر نے یہ تو تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امجد بھی ماشاءاللہ کاروباری ہو گیا ہے، لیٹ آتا ہے. تو جو پروپر وے پہ آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ثواب تو ہوگا نا. جو بیچارے جھلکیاں دکھاتے ہیں، ہائی لائٹس، ان کو نہیں دیکھا جائے. آپ کو کام سے جانا ہے، بار بار موبائل بھی دیکھ رہے ہو، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہو، یہ نسوار چڑھی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھائے گا. واللہ، اللہ کی ذات، لا يحب، محبت نہیں کرتی، کل کفار اثیم، ناشکر گناہگار سے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا. نماز ادا کرنے کی بات نہیں، قائم کا مطلب آپ کے ماتحت جتنے ہیں سب کو ڈنڈے کے زور پہ کھڑا کرو نماز کے لیے. یہ نماز قائم کرنا ہے، یہ نماز قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے. سر آپ مجھے نظر آ گئے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، یہ مت سمجھیے گا فرسٹ ٹائم آپ آئے. ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، نہ ہی غم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈرو بھیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ اگر تم نہیں ڈرو گے، سودی معاملات کرتے رہو گے، تو پھر اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے. وَذَرُوا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو ربا میں سے باقی ہے. یہ اس وقت جب حکم آیا تھا کہ جو بھی آپ نے پہلے سے طے کیا نا، باقی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل سرمایہ اپنا لے لو. لا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون، نہ ان پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، اگر کیا ہے وہ تنگ دست ہے. بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ سرکار نے بیان کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے دیکھو کوئی نیکی شیکی ہے، تو اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کنفم جہنم، اس موقع پر اللہ فرمائیں گے کہ نہیں ایک نیکی ہے. یہ دکانداری کرتا تھا، یہ دکانداری کرتا تھا، اور اس نے اپنی دکان پر ملازمین سے کہہ رکھا تھا اگر کوئی تنگ دست آ جائے، ادھاری آ جائے، اس کو مہلت دے دینا، سامان مت روکنا. اس موقع پر جو تنگ دست ہوتے تھے ان کو مہلت دیتا، اگر وہ پے نہ کر پاتے ان کو معاف کرتا تھا. یہ اس کا عمل ہماری بارگاہ میں موجود ہے. جب یہ ان کو معاف کرتا تھا تو ہم اس سے بڑے سخی ہیں، آج ہم اس کو معاف کر کر جنت میں ڈالیں گے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی سہولت تک اسے مہلت دیں. لیکن وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. مطلب قرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کہہ دیں بھیا میں نہیں لیتا، ٹھیک ہے. اگر تم اس بات کو جان لو. وَاتَّقُوا، ملک صاحب ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، جس میں تم لوٹو گے اللہ کے سامنے. ثم، پھر، توفا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک جان کو ان تمام کاموں کا جو انہوں نے کیا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے، ایک دن جو قیامت کے 50,000 سال کا، اللہ حساب بھی لے گا، یہ بھی کنفرم ہے. سوال حساب کتنی دیر میں لے گا؟ زور سے پہلے ختم ہو جائے گا معاملہ. فجر کے بعد شروع ہوگا اشراق کا وقت جو ہوتا ہے، اشراق سے لے کر چاشت کے سحر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اللہ ساری کائنات کا حساب کتاب لے کر فارغ ہو جائے گا. اس عظمت کا خیال رکھیں تو بہت سارے کاموں سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.